السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے خلیل یعنی دوست تھے۔ حضرت ابراہیم کے باپ کا نام آزر تھا۔ وہ ایک بت پرست تھا۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے بت بناتا اور بیچتا اور حضرت ابراہیم سے کہتا، بیٹا ان بتوں کو بازار میں بیچ کر آؤ۔ حضرت ابراہیم کہتے، ابا جان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آپ ان سے کیوں مانگتے ہو؟ یہ تو کچھ کہہ نہیں سکتے، نہ وہ نفع پہنچاتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ حضرت ابراہیم کی یہ باتیں سن کر آزار بہت غصہ ہو جاتا اور کہتا، ابراہیم چپ ہو جا ورنہ تمہیں سنسار کر دوں گا۔ پھر ایک دن اس گاؤں میں میلہ رہتا تھا۔ سب گاؤں والے میلے کو جاتے اور آزر بھی جاتا۔ پھر اپنے بیٹے ابراہیم کو بھی ساتھ چلنے کا بولتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے، نہیں میں بیمار ہوں، میں نہیں آؤں گا۔ پھر سب کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم اس گھر میں جاتے جہاں پر بہت سارے بت رکھے تھے۔ ان کے سامنے جا کر بولتے کہ تمہارے سامنے کھانا رکھا ہے کیوں نہیں کھاتے؟ یہ پانی رکھا ہے کیوں نہیں پیتے؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام غصہ ہو جاتے اور ایک کلہاڑی لے کر سارے بت توڑ دیتے۔ پھر ایک کلہاڑی ایک بڑے بت کے گلے میں ڈال کر گھر واپس چلے آتے۔ شام کو سب میلے سے واپس آ کر اپنے بتوں کو پوجنے کے لیے جاتے اور وہاں دیکھتے کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں تو بہت غصہ ہوتے اور آپس میں بولتے، یہ کس نے کیا ہے؟ ہمارے معبودوں کی بے حرمتی کس نے کی؟ تو کچھ لوگ حضرت ابراہیم کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اسی کا کام ہے، وہی ہمارے معبودوں کو برا بولتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کو بلایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اپنے اس بڑے بت سے پوچھو، اگر وہ بول سکے تو۔ پھر کچھ لوگ شرمندہ ہو جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسے سزا ملنی چاہیے، اس نے ہمارے بتوں کی بے حرمتی کی ہے۔ نمرود کو اس بات کی خبر ملی تو اس نے حضرت ابراہیم کو بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سجدہ نہ کیا اور پوچھنے پر بتایا کہ میں اپنے پروردگار کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو مردے کو زندہ کرے اور زندوں کو مردہ اور مشرق سے آفتاب نکالتا ہے۔ نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ابراہیم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے تحت 160 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا ایک احاطہ بنوا کر اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی اور آپ کو ایک منجنیق کے ذریعے آگ کے بیچ میں پھینکوا دیا۔ مگر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے آگ میں گرتے دیکھا تو بولے کہ آگ کو بجھا دو۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا، کیا یہ میرے اللہ کہہ رہا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، نہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، میرا اللہ چاہے گا تو وہ مجھے بچا لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ پھر جب اس طرح آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی بن گئی، پھر حضرت ابراہیم کا نکاح بی بی ہاجرہ سے ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر، یہاں تک کہ آپ 86 سال کے ہوئے تب آپ کو بیٹا حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ جیسا ہی بیٹا پیدا ہوتا ہے، ایک دن کا ہوتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک جگہ چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کہاں؟ تو جبرائیل کہتے ہیں، آپ میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے چلو۔ پھر وہ سب ایک ویران بیابان جگہ میں پہنچتے ہیں جہاں نہ درخت، نہ پودے، نہ کھانے پینے کی چیزیں، کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے معصوم بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جاتے تو حضرت ہاجرہ پوچھتی کہ کیا ہوا؟ کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے جو آپ مجھے ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہو جہاں نہ کھانا ہے، نہ پانی، نہ کوئی ساز و سامان ہے؟ میں اپنے بیٹے کو کیسے رکھوں گا؟ کیا کھلاؤں گی، کیا پلاؤں گی؟ ہم کیسے رہیں گے؟ حضرت ابراہیم کچھ جواب دیتے کہ اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی کو کچھ نہ بتائیں۔ پھر حضرت ہاجرہ کہتی ہے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سر ہلا کر اشارہ کر دیتے ہیں۔ تو پھر حضرت ہاجرہ کہتی ہے، پھر اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو آپ جائیے،
میرا رب مجھے تنہا نہ چھوڑے گا۔ حضرت حاجرہ اور ان کا بچہ وہیں رہتے ہیں۔ اب ان کے پاس کچھ کھانے پینے نہیں رہتا، بچہ پیاس سے رو رہا تھا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا پر چڑھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کوئی قافلہ نظر آ جائے تاکہ میں انہیں یہ اپنے ہونے کا ثبوت دوں اور ان سے پانی مانگ لوں۔ پھر بچے کا خیال آتا ہے تو نیچے اتر کر آتی ہے اور اپنے لختے جگر کو دیکھتی ہے اور گہری سانس لیتی ہے کہ بچہ ٹھیک ہے۔ پھر صفا سے اتر کر مروہ کی پہاڑی پر چڑھتی ہے اور وہاں پر دیکھتی ہے۔ پھر وہاں پر جانے کے بعد بچے کا خیال آتا ہے تو پھر نیچے اتر کر آ جاتی ہے اور اپنے بچے کو دیکھتی ہے۔ یہ ایسا کرتے کرتے صفا اور مروہ سے یہاں پورے 7 چکر لگاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ انہوں نے اس کو قیامت تک کے جاری کر دیا۔ پھر دیکھتی ہے کہ جس جگہ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو رہا ہے تو وہ دوڑ کر آتی ہے اور پانی کو روکنے کے لیے اس کے کنارے لگاتی ہے مٹی کے۔ پھر دیکھتی ہے کہ تب بھی پانی نہیں رک رہا تو جب اپنے زبان سے کہتی ہے زم 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 تو جب پانی رک جاتا ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ 6 سال کے بعد اپنے لڑکے کو یاد کرتے اور بکریاں چراتے چراتے اور سوچتے کہ میرا بیٹا کیسا ہوگا، اتنا ہی سوچنا تھا کہ آواز آتی ہے اے ابراہیم تم اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہو یا مجھ سے؟ تو فوراً کہتے ہیں میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں۔ پھر خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں تو صبح اٹھ کر 100 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ پھر ایک رات وہی خواب دیکھتے ہیں تو پھر صبح پھر 100 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ پھر تیسرے دن بھی وہی خواب دیکھتے ہیں تو پھر 100 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ پھر چوتھی شب بھی وہی خواب دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ خواب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ تو پھر وہ اپنی بیٹی اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ کی طرف چلے آتے ہیں اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم حضرت اسماعیل کو تیار کرو، نہلاؤ دھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، میں اسے جنگل کی طرف لے جا رہا ہوں لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ حضرت بی بی حاجرہ اپنے بیٹے کو خوب اچھی طرح تیار کرتی ہے اور وہ باپ اور بیٹے جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل بہت خوش تھے کہ وہ 6 سال کے بعد اپنے بابا سے ملے ہیں اور پھر جب شیطان یہ سب دیکھتا ہے تو وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا تو نے دیکھا کہ تیرے شوہر کے ہاتھ میں چھری تھی؟ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کہتے ہیں ہاں وہ اس سے لکڑیاں کاٹنے والے ہیں۔ پھر وہ کہتا کیا تو نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں رسی بھی تھی؟ تو وہ کہتی ہے ہاں وہ رسیوں سے لکڑیوں کو باندھ کر لانے والے ہیں۔ تو وہ کہتا نہیں وہ تیرے بیٹے تیرے لخت جگر حضرت تیرے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ تو وہ کہتی وہ ایسا کیوں کریں گے، وہ اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو شیطان کہتا ہے نہیں وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے خدا کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام خوب رونے لگتی تو شیطان سمجھتا کہ شاید اسے بیٹے کی محبت غالب آ گئی۔ تو پھر شیطان کہتا اب رو کیوں رہی ہو، جا پہلے اپنے بیٹے کو بچا لے۔ تو حضرت حاجرہ کہتی اے شیطان میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ وہ میرے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم میں مجھے بھی شامل کر لیتے، مجھے بھی مینا کی طرف لے جاتے۔ اب شیطان سمجھ جاتا ہے اور وہ حضرت حاجرہ شیطان کو پتھریاں مار کر رجم کرتی ہے۔ پھر وہ شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، وہ خواب شیطان کی طرف سے تھا، تو اپنے بیٹے کو ذبح مت کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں شیطان تو ہے، اور یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام بھی اسے کنکریاں مارتے ہیں، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب شیطان نے دیکھا کہ دونوں سے بھی کام نہیں چلا تو پھر وہ چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے لڑکے پتہ ہے تیرا باپ تجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرے بابا مجھے جنگل کی طرف لے جا رہے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے نہیں تیرا باپ تجھے ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ پھر وہ اسماعیل علیہ السلام بھی اسے کچھ کنکریاں مارتے ہیں اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مینا پہنچتے ہیں تو اپنے بیٹے کو اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا۔
تو بیٹا اسماعیل کہتے اے ابا جان آپ کر گزریے، آپ کو جو حکم ملا ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ پھر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جب لٹاتے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے اے بابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی محبت پر بیٹے کی محبت غالب آ جائے اور آپ یہ حکم بجا لانے سے رک جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں لٹاتے ہیں اور چھری چلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چھری کو حکم فرماتے ہیں کہ اے چھری میرے بندے اسماعیل پر مت چلنا ورنہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ چھری کو حکم دیتے ہیں کہ نہ چل، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ 70 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی نازک گلے پر چھری چلاتے ہیں مگر وہ چل نہیں پاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ جنت سے ایک مینڈا دے کر بھیجتے ہیں اور اسماعیل کی جگہ مینڈا ذبح ہو جاتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ ایک ہی تو دیا تھا اور وہ بھی لے لیا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ پھر اپنی آنکھ کی پٹی کھولتے ہیں تو پر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام تو وہیں کھڑے ہیں اور ان کی جگہ تو مینڈا ذبح ہوا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ کو ان تینوں کا یہ بولنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک باقی رکھا، اور ہم سب کو 9 ذی الحجہ کے دن یہ تکبیر پڑھتے رہنا ہے ہر فرض نماز کے بعد یا دن میں چلتے پھرتے۔ اگر آدمیوں کو بڑی آواز سے اور عورتوں کو کم آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد